السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له من ظہیر۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ الہ یعنی معبود سمجھ رہے ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ تو آسمانوں اور زمین کے موجودات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی ان موجودات میں ان کی کچھ شرکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کے ہاں صرف اسی کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ٹھیک جواب ملا، وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اسی سورت سے آیت نمبر 22 اور 23، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختار کل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس پورے کائنات میں کوئی بھی نہ تو معبود ہے، نہ ہی صاحب اختیار ہے، نہ ہی کسی کی کچھ شرکت ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو کچھ نواز سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ الہ یعنی معبود سمجھ رہے ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کے موجودات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان موجودات میں ان کی کچھ شرکت ہے، وما له منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ کفار اور مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میرا رب وہ اللہ عز و جل ہے جو پورے کائنات کا خالق بھی ہے، مالک ہے، اور پورے تمام کائنات کے اوپر اسی کا اختیار ہے۔ جو اس کی شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، جیسا کہ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکر گزاری کے بدلے میں ان کو بے انتہا نواز دیا۔ اس کے مقابلے میں قوم سبا کا ذکر بھی آپ کے سامنے ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سبا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی نعمتوں کو چھین لیا۔ لہذا اگر تمہیں اس بات میں کچھ شک ہے تو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم نظر و نیاز مانگتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر اختیار رکھتے ہیں، ان کو پکار کر کے دیکھ لو، وہ تمہارے آڑے وقت میں کام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا دوسرے پہلو سے بھی سمجھو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، یہ آسمان اور یہ زمین، آسمانوں اور زمین کے اندر ان کا رتی بھر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ صرف اختیار ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں ان کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس میں تمہارے معبودوں کی کوئی شرکت نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پیروں اور ولیوں کو بھی اسی طرح کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں، وہ جیسا کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کرے گا۔ ابھی اگر ہم ان کی مریدی کو اختیار کر لیں، اگر ان کے قبر پہ جا کر کے پھول مالا چڑھائیں اور ان سے ہم اگر مانگے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور ہماری تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کے کسی بھی چیز میں ان لوگوں کا ایک رتی بھر بھی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم کو اس بات میں کچھ شک ہے تو پکار کر کے دیکھ لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔
سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر کے دیکھ لو، دیکھو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، تمہاری بگڑی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں. آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کے موجودات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں. وما لهم فیہما من شرک، اور ان موجودات میں ان کی کچھ شرکت بھی نہیں ہے. وما له منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہے. ابھی آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا ہر زمانے کے جو مشرکین ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں یا ان سے دعا کرتے ہیں یا ان کے لیے جو ہے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک کامن عقیدہ پایا جاتا ہے. کامن عقیدہ کیا ہے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جو پیر صاحب ہیں، جو ہمارے ولی صاحب ہیں، یہ جو ہمارے بابا صاحب ہیں، اور یہ جو ہمارے بت اور دیوی دیوتا ہیں، یہ لوگ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے دنیا میں بھی ہماری بگڑی بنائیں گے، اور اگر ان کا آخرت پر عقیدہ ہے تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ آخرت میں بھی یہ ہم کو بیڑا پار لگا کر کے جنت میں لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف اسی کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کی سفارش کے لیے اللہ خود اجازت دے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو شفاعت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ بات معلوم ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ بات بالکل ثابت ہے. تو یہ جو سفارش ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ اور اصول بتلایا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائے. ابھی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ پیر صاحب جو ہے ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، دنیا میں بھی بیڑا پار لگا دیں گے اور آخرت میں بھی بیڑا پار لگا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ضابطہ یہ بیان کیا، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی، کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش وہی آدمی کر پائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے ولی صاحب یا ہمارے فلاں صاحب قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے، کیا ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں معلوم ہے. جب نہیں معلوم ہے تو پھر کس بات کا سہارا، کس بات کا آسرا؟ جب معلوم ہی نہیں کہ ہماری اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، کچھ کامن لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، لیکن پرٹیکولر کسی کے بارے میں حدیث میں نہیں آتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ سفارش کرے گا. نبیوں کے پاس جو لوگ جائیں گے، نبی ریفیوز کر جائیں گے، نہیں ہم نہیں جا سکتے سفارش کرنے، ہے نا؟ حدیث میں ایسا ہے کہ نہیں؟ نبیوں کے پاس جائیں گے، نبی ریفیوز کر جائیں گے، نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں اللہ کے سامنے، فلاں کے پاس جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، پرٹیکولر کسی کے بارے میں بھی نہیں آتا ہے. تو اگر کسی کو اپنا پیر بنایا، ولی بنایا، اپنا بابا بنایا، ان کے مرید بنے اور ان کو اپنا پیر بنایا، تو کیسے معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سفارش کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ جب نہیں معلوم ہے تو پھر کیوں؟ دوسرا جو ہے، سفارش اسی کے لیے کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا. یعنی ایک تو سفارش کرنے والے کو اجازت دے گا، کس کو اجازت دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، دوسروں کو معلوم نہیں. دوسرا یہ کہ اسی کی سفارش کی جائے گی جس کے بارے میں اجازت دیا جائے گا. اب ہمارے بارے میں ہماری سفارش کے لیے اجازت دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، کیا ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، معلوم ہی نہیں ہے. اور تیسرا اصول جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اسی گناہ کے بارے میں اجازت دی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. تو ان تمام تین اصولوں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی سفارش پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں، فلاں نبی کی ہم امت میں ہیں، ہماری سفارش ہو جائے گی. کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ کس چیز پر کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے عمل پر، اپنے عقیدے پر، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر. سب سے پہلے اپنے ایمان اور عمل کے اوپر،
اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو اللہ عز و جل ضرور مجھ کو بخش دے گا، میرے حق میں سفارش کی اجازت بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن کسی کو اپنا پیر بنا کر کے، ولی بنا کر کے یہ سمجھنا کہ ہماری سفارش کر دے گا، قیامت کے دن ان کے دامن کو پکڑ کر کے ہم مچل جائیں گے اور وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے ہاں صرف اسی کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے خود اجازت دے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہاں تک کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ٹھیک جواب ملا اور وہ عالی شان ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو انسان ہے وہ اپنے پیروں کی بات کرتا ہے، اپنے ولیوں کی بات کرتا ہے، اپنے دیوی دیوتاؤں کی بات کرتا ہے، اپنے بزرگ صاحب کی بات کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے پیروں ولیوں اپنے بزرگوں کی بات کرتا ہے، اپنے اماموں کی بات کرتا ہے، اپنے دیوی دیوتاؤں کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کی بات کرتے ہو جس کی جلالت اور عظمت کا یہ حال ہے اور اس کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم بندوں کے لیے نازل فرمانا چاہتا ہے تو اس حکم کے نازل ہونے کے وقت فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، فرشتے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے جامع ترمذی، یہ حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے لیکن ہم جامع ترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ السبا، حدیث نمبر 3223 نمبر کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے اور اس حکم کو جب نازل فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے ازراہ عاجزی انکساری بالکل کانپنے لگتے ہیں اور کانپتے ہوئے اپنے پڑ کو پھڑپھڑاتے ہیں اور ان پڑوں کے پھڑپھڑانے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے زنجیر کو بالکل چکنے پتھر پر رگڑا جا رہا ہو۔ چکنے پتھر پہ جب زنجیر کو رگڑا جاتا ہے، زنجیر ہوتا ہے نا سکڑ، جب اس کو رگڑا جاتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے؟ پڑوں کے پھڑپھڑانے سے ویسے ہی آواز آتی ہے۔ اور جب ان لوگوں کی تھرتھراہٹ اور ان لوگوں کی کپکپاہٹ ذرا کم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے، اللہ اسی درمیان میں حکم نازل کر دیتا ہے، تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ جو کہا وہ درست کہا، وہ بزرگ ہے، برتر ہے۔ تو فرشتوں کا جب یہ حالت ہے، اس حدیث کو عام طور پر مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، لہٰذا وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتے ان کی سفارش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے اس حدیث کے ذریعے سے۔ جب فرشتے نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے لوگوں کی کیا بساط اور کیا اوقات؟ فرشتوں کے سامنے کسی پیر کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ فرشتوں کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ من جملہ تمام کے تمام انسان فرشتوں سے افضل ہیں، اشرف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقرب ہونے میں فرشتوں سے کوئی نہیں آگے جا سکتا۔ فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب میں رہتے ہیں، ان کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لینا اور اس کو بندوں تک پہنچانا۔ تو یہ فرشتے جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے لوگ کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا